اور یہ کہنا کہ کنز قدوری اور عالمگیری کے صفحات میں کسی کو نجات نہیں ملے گی، الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا، تفہیمات جلد دوم صفحہ 197، تفہیمات جلد دوم صفحہ 117 یا 197، کہ صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا۔ اور تفہیم القرآن میں یہ لکھنا غزوہ احد میں کہ صحابہ میں بغض، حسد، کینہ، حرص، لالچ، طمع، سب برائیاں موجود تھی۔ لا یعلمون، اب آپ کہے کہ تفسیر لکھی، میں کہتا ہوں لا یعلمون، آپ کہے سینکڑوں کتابیں لکھی، میں کہتا ہوں قرآن کہتے ہیں لا یعلمون، ان کا علم ہی نہیں ہے۔ علم ہوتا تو وہ جماعت جو پہلے ایمان لائی، وہ جماعت جن کی تربیت پیغمبر نے کی، وہ جماعت جس کی تربیت کے لیے وحی آتی رہی، جن کو انعام و اکرام اللہ نے کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور ان کو کہا پکے مومن، لہم مغفرہ، ان کی بخشش کا اعلان کیا، ورزق کریم، اور ان کی عزت برائی کا اعلان ہوا۔ یہ کہتے وہ برے ہیں، اللہ ان کی تعریف فرماتے لا یعلمون، ایسا کہنے والے کچھ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کی طرح ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ایسے یہ مولوی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں، ہم چھیڑتے ہیں، چھیڑت تمہارے بڑے نے، کتابیں بھری پڑی ہے، اگر تم اس برأت میں سچے ہو تو اعلان کر لو کہ مولانا مودودی کی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں، جن کی نشاندہی مفتی محمد شفیع، حضرت بن نوری، مولانا عبدالعزیز، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت لاہوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، مفتی محمود، سب نے کی، تقی صاحب تک نے کی، ان تمام غلطیوں سے برأت کا اعلان کر لو، کبھی بھی نہیں کرے۔ اصل جماعت ہے ہی انہی چیز کا نام، اور اس میں کیا خصوصیت؟ جب آپ لوگوں نے سب کچھ لکھا ہے اور زہر پھیل رہا ہے، وہ خیر ہے، آپ چپوا رہے ہیں مسلسل، اور جب ہم لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے تلقین کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا درس تو بس اختلافات والا ہے، آپ کا درس تو تفرقے کا ہے، تفرقے کی بنیاد آپ نے رکھی، البادی ہوا ازلم، شروع کرنے والا وہی ظالم ہے، ظالم تم لوگ، ہمیں الزام دیتے ہیں۔ ہم تو قرآن کے ذریعے امت کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، اور یہ حرکات و سکنات ہدایت کے منافی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہے تو ان جیسے الفاظ آپ کے بڑے کے لیے کوئی کہے تو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ آپ کوئی کہے کہ وہ مسولینی تھا، عمر بڑھ ڈکٹیٹرشپ لڑ رہا تھا، اور اس پر مغرب اور امریکہ کا پکا اثر تھا، تو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ تو صحابہ کو کیسے کہتے ہیں کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر؟ ایمان و اعمال کے بعد، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے نزول کے بعد بھی نبی کا اثر نہیں ہے، یہود کا اثر ہے جو مغضوب ہے۔ اور یہ سب باتیں جلی قلم سے تصنیفات میں موجود ہیں، جلی قلم سے۔